جب محرم سن 61 ہجری مطابق سن 681 عیسوی کو اس خونی منظر کا خونی سال کا آغاز ہو چکا تھا، اس وقت کی بات ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے سفر کو برقرار رکھے ہوئے تھے، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کو تیار کرو۔ پھر خیمہ سے باہر تشریف لا کر نماز کا اعلان فرمایا، اور اسی صورت سے دونوں گروہ نے آپ کے پیچھے نماز کو ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ یقیناً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کی فرمانبری کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہے جو آج کا منصب کے غلط دعوے دار ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں سے معلوم ہوئی تھی، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا: خدا کی قسم، ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ وہ کس کے خطوط اور کون قاصد کی بات کر رہے ہیں جن کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے عقبہ بن سمعان غالباً انہی سے فرمایا: لاؤ وہ تھیلے جن میں سے ان لوگوں کے خطوط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے لا کر سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! جب اس کو سامنے رکھا نا، ان میں سے خطوط نکال کر پھیلا دیا۔ حر نے کہا: ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے مزاحمت کی۔ آپ نے فرمایا: تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا: خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب کا یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی بد دعا دیتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر بد دعا کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا ذکر احسن طریقے سے ہی کروں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا: پھر آخر تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے جواب دیا: میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا: پھر باخدا آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ یوں ہی 3 مرتبہ رد و بدل ہوئی۔ آخر میں حر نے کیا کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آل رسول پر کوئی کسی طریقے کی بات کروں یا ان کے خلاف کام ورزی کروں، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ساتھ رہوں تاکہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اب اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو ایک راستہ اختیار کر لیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف۔ بس میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک بات ہے۔ اب اس درمیان میں ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کی رائے معلوم کر لیتا ہوں۔ یہ بولا۔ اب حضرت امام کو حر کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، چنانچہ آپ قادسیوں اور جتنے بھی پیغام قاصد رہتے تھے نا، ان لوگوں اور عزیب کے راستے سے بائیں سمت مڑ کر چلنے لگے، اور حر بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ تو اس طریقے سے یہ دھیرے دھیرے قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ایک مقام آیا جہاں